جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، معذرت خواہ ہوں کہ کافی عرصے کے بعد آج دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ مصروفیات ایسی تھی، کچھ بچے آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے، تو شور شرابہ گھر میں، وہ رات کے 12 بجے تک جاگتے رہتے تھے، تو وہ پھر ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب ناظرین کی خدمت میں دوبارہ سے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ پاکستان میں ایک تباہی آئی ہوئی ہے سیلاب کی شکل میں۔ یہ ناظرین چند مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے پاکستان میں جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے جو سیلاب آئے۔ ابھی یہ جو تازہ سیلاب کا ریلا گزر رہا ہے پنجاب سے، ابھی ملتان پہنچنے والا ہے، وہ تو بڑا ریلا ہے جو انڈیا سے بھی پانی چھوڑا گیا، مگر یہ اس سے پہلے کے مناظر ہیں کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور اچانک سے جو ہے نا وہ فلڈز آئے خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں۔ یہ ان کے چند ایک مناظر ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح تباہی ہوتی ہے جب اتنا بڑا پانی جو ہے نا وہ اچانک سے آ جائے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، تو پھر سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے علاقے ہیں، ان میں پانی کی جو ڈھلوان ہے وہ بہت زیادہ سٹیپ ہوتے ہیں، یہ دریا، اور ان کا جو بہاؤ ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر ان کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، اور لکڑی بہت زیادہ بہہ کر آتی ہے، اور زیادہ تر نقصان پتھروں کے بہنے سے اور لکڑی کے بہنے سے پل ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ پانی بہتا ہے۔ تو یہ چند ایک مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تباہی مچی ہے وہاں پاکستان میں، اور بادل پھٹنے کی صورت میں بہت تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ پانی آیا ہے۔ پہلے تو جو ہے نا وہ کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہوتے رہے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، مختلف جگہوں پہ اچانک سے فلیش فلڈز آ جاتے رہے اور کافی وہاں نقصان ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں خاص کر، آزاد کشمیر میں بھی بہت طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، لینڈ سلائڈز بہت ہوئی ہیں، مگر وہاں اتنا جانی نقصان جو ہے نا وہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو پہلے ایک دفعہ 1998 میں اور پہلے جو سیلاب آتے رہے ان میں وہ برج جو تھے آزاد کشمیر کے پلوں کے اوپر وہ بہت نیچے ہوتے تھے، اب بہت اونچے نئے برج بن گئے ہیں، تو وہاں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، مگر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا۔ مگر اب جو سیلاب آیا ہے، انڈیا نے بھی پانی چھوڑ دیا، ان کی بھی مجبوری تھی، کیونکہ بارشیں ہر جگہ ہوئی ہیں۔ کشمیر میں خاص کر جو منبع ہیں ان دریاؤں کے جو پاکستان کی طرف آتے ہیں، وہاں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بدنیتی سے انڈیا نے پانی چھوڑا ہے شاید مناسب نہیں ہوگا، مگر پانی واقعہ ہی بہت زیادہ آیا ہے اور بہت زیادہ سیلاب نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی انسان عبرت پکڑتا ہے، کیا کوئی عقل رکھنے والی قومیں جو ہے نا وہ اس سے کچھ سیکھتی ہیں؟ آخر اتنا عرصہ پہلے یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ہم نے کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں سنے جو ہے نا اس طرح کی ٹرمیں کہ کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے اور اچانک سے گاؤں کے گاؤں جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ جب ناانصافی ہو ملک میں، جب انصاف ختم ہو جائے، جب لوگ بے بس ہو جائیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، انہیں شہید کیا جائے اور مسجدیں گرائی جائیں، مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکا جائے اور ان کے مینار گرائے جائیں اور لوگوں کو گھروں میں عبادات کرنے سے بھی روکا جائے، صرف مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر، اور ظلم کی انتہا کی جائے جہاں کوئی انصاف مہیا نہ ہو، تو جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں خدا تعالیٰ پھر ایسے عذاب وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ہر چیز کو عذاب سے ملا دیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بادل گرجتے ہیں اور پھٹتے ہیں، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ مسند احمد کی اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی گرج اور چمک اور بادلوں کا اس طرح سے جو ہے نا وہ برسنا وہ دیکھتے تھے تو بہت غمزدہ ہو جاتے تھے اور بہت دعائیں کیا کرتے تھے. جس طرح کے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ختم نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے عافیت دے. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو بادل ہیں ان کا گرجنا، ان کا برسنا اور ان کا تباہی مچانا جو ہے، بادل رحمت کے بھی آتے ہیں مگر زحمت کے بھی آتے ہیں. تو اس سے خدا کے رسول نے بھی جو ہے وہ دعا کی ہے، خدا سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرنا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بادل عذاب کی صورت میں بھی آتے ہیں اور یہ پانی عذاب کی صورت میں بھی آتے ہیں. اور جب پوری قوم کی قوم بے حس ہو جائے اور جب قوم جو ہے وہ اپنے سامنے کسی بے گناہ شخص کو بے دردی سے قتل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہو اور منہ سے ایک لفظ نہ نکالے، جب قاتلوں کو انصاف دینے والے خود ہار پہناتے ہوں اور جو وکیل جو ہیں جو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ قاتلوں کے لیے جا کر کھڑے ہوں مگر مقتولوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، تو پھر خدا تعالیٰ اس طرح کے عذاب جو ہے وہ نازل کیا کرتا ہے. یعنی دیکھیں کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا بادلوں کا، بجلی کڑکنے کا، اور وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نافرمانی کی. اور سورہ نجم میں بھی آیا ہے کہ یہ قوم عاد جو ہے یہ بہت ظالم اور سفاک لوگ تھے. تو اگر آج کل آپ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں جو کوئی ظلم اور سفاکی ہو رہی ہے مذہبی بنیادوں کے اوپر اور لسانی بنیادوں کے اوپر، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مسجدوں میں اور گھروں میں بھی لوگوں کو نماز پڑھنے کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں اور ان سے بیان حلفیاں لکھوائی جا رہی ہیں کہ آپ نے رپورٹ یہ آئی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے، اور ان سے بیان حلفی لکھوائی جا رہی ہے کہ آپ لکھ کر دو کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خوشی کا مقام ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، مگر عبرت نہیں لوگ پکڑ رہے ہیں کہ جب معاشرہ پورا جو ہے نا وہ اس طرح بے راہرو ہو جائے اور بے حس ہو جائے کہ اس میں ظلم کی انتہا بھی ہوتی رہے مگر کوئی ڈر کے مارے بولے بھی نہ، تو پھر یہی ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ پانی کا عذاب آ رہا ہے، بادل پھٹنے کا عذاب آ رہا ہے، دوسری طرف دہشت گردی بھی عروج پر ہے. دیکھیں کہ وہاں چلاس میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں دیر میں بھی واقعہ ہوا ہے، ادھر جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات وہ ہو رہے ہیں کہ جہاں جن لوگوں نے اس ٹیررزم کو روکنا ہے ان کی پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہاں جو ہے نا وہ دہشت گرد وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا خدا کا مسلط کردہ عذاب ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پالا وہی لوگ آج آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو پانی کی تباہی آ رہی ہے اور سیلاب آ رہا ہے، ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. دعا کرنی چاہیے اور قوم کو استغفار کرنی چاہیے. میں نے دیکھا کچھ ویڈیوز کہ جب سیلاب آیا ہے اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا، لوگ دریاؤں کے کنارے کھڑے ہو کر اذانیں دے رہے تھے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر اذان دو گے تو عذاب ٹلے گا، تو جب آپ اذان بند کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ آواز دے رہے ہو عذاب کو کہ عذاب آئے، کیونکہ آپ نے اذانیں بند کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے اذانیں بند کروائی ہیں، آپ نے مسجدیں سیل کروائی ہیں، آپ نے نمازیوں کو نمازیں پڑھنے سے روکا ہے زبردستی. تو پھر دریاؤں کے کنارے جا کر اذانیں کیوں دے رہے ہو کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اذان سے شاید عذاب ٹل جائے، اور وہاں وہ جو خدا کا غضب ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب بکرے ذبح کر کر کے دریاؤں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کے ان بکروں کے خون کا وہ پیاسا تو نہیں ہے. اس سے جو ہے نا یعنی آپ جب انسانوں کا خون بہاتے ہو بے گناہ اور عذاب کو بلاتے ہو اور پھر بکروں کی قربانیاں کرتے ہو، جا کر دریاؤں میں پھینکتے ہو ان کو ذبح کر کر کے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ استغفار کرو اور غور کرو کہ آخر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں ہم، اور کسی ایک فرقہ کے خلاف، کسی ایک طبقہ کے خلاف آخر اتنی جو ہے نا وہ ظلم، صفاقی اور بربریت ہم کیوں کر رہے ہیں. تو جب تک اس سے باز نہیں آؤ گے آپ کے اوپر عذاب مسلط ہوتے رہیں گے، کبھی طالبان کے عذاب، کبھی کسی اور لشکر کے عذاب، کبھی کسی اور گروپ کے عذاب، اور کبھی جو ہے نا بادلوں کے عذاب، اور کبھی پانی کے عذاب،
اور کبھی گرمی کے عذاب اور کبھی سردی کے عذاب، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آتا رہے گا جب تک کہ آپ انصاف پر قائم نہیں ہوگے، اور جب تک کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکو گے نہیں۔ تو اس لیے اب یہ عذاب آپ کے مقدر بن چکے ہیں، مگر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو بچائے، اور غریب لوگ مارے جاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اس قسم کی قدرتی اور آسمانی آفات سے۔ تو اگر آپ نے کوئی عقل کرنا ہے تو اس معاشرے سے یہ جو نفرت ہے اس کو ختم کریں اور استغفار کریں خدا کے حضور، تاکہ آپ کی کوئی بخشش کے سامان پیدا ہوں۔ تو اگر آپ کو ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔